وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعطاء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. صدق اللہ العلی العظیم. سنت اطاعت الہی بندگان خدا کے لیے اور معنی اطاعت فرمان بری فرمان بجا آوری ہے. اپنے الہ کا فرمان روا کا حکم ماننا. تمام ہدایت کا و دین کا دار و مدار اسی سنت کے تحقق پر ہے اور عملی ہونے پر ہے. چونکہ باقی ہدایت و نظام سارا احکامات و فرامین پر مشتمل ہے اور وہ سارے فرامین فرمان برداری کے ذریعے اور فرمان بری کے ذریعے عملی ہوں گے. اس لیے اطاعت یعنی تمام دین کی عملی شکل اور دین کا عملی نفاذ یہ رہین اطاعت ہے. اطاعت کے ذریعے خداوند تبارک و تعالی نے نظام ہدایت کو یقینی بنایا ہے تاکہ اس پر عمل ہو اور عملی شکل اختیار کرے. محض ذہنی حالت علمی حالت دین کی اور ہدایت کی نہ رہے. چونکہ دین و ہدایت جو آئین ہیں دستور ہیں انسان کے عمل کے لیے کارکردگی کے لیے اگر مفہومی اور علمی شکل میں بہترین حالت بھی پیدا کر لیں اس صورت میں بھی اپنے مقصود سے دور ہیں. اصل مقصد تدوین آئین اور تدوین دستور کا یہ ہے کہ عملی ہوں انسان ان پر عمل پیرا ہو. اطاعت کے احکامات میں و دستورات میں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے جو حسب قاعدہ و مطابق قاعدہ ہے. چونکہ اللہ کی ذات فرمان روا مطلق ہے مقتدر حاکم اللہ کی ذات ہے. اور جب انسان اللہ کو الہ مانتا ہے مقتدر حاکم تسلیم کرتا ہے حاکمیت اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ فرامین فرمان روا سے صادر ہوں گے اور انسان بحیثیت عبد پابند ہے ان تمام فرامین پر عمل کرنے کے لیے. لیکن فرامین الہیہ انسان کے توسط سے اس وقت عملی ہوں گے اگرچہ فرمان روا نے انسان کے لیے تمام فرامین مقرر کیے ہیں جعل کیے ہیں آئین و دستور تدوین فرمایا ہے نازل فرمایا ہے. لیکن فرمان روا مطلق سے اللہ سے خالق کی ذات سے انسان تک ان فرامین کی رسائی کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے.
ان وسائط کے ذریعے سے یہ فرامین اطاعت کے مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر وہ واسطے اور وسائط نہ ہو بیچ میں، ان میں فرض کریں نہ ہو، فرض عدم کریں، یہ فرامین اطاعت کے مرحلے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، چونکہ اطاعت کے لیے ان فرامین کو اس درجے تک جانا ہے جہاں مقامی عبد ہے، جہاں مقامی عبدیت ہے۔ الوہیت سے عبدیت تک اس فرمان کو پہنچنا ہے، پھر یہ فرمان اطاعت کے قابل ہوگا، پھر اس کی اطاعت ممکن ہوگی۔ اور مقام الوہیت سے عبدیت کے منزل تک ان احکام کا پہنچنا ان واسطوں کے ذریعے ممکن ہے، جن میں انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور کتب آسمانی واسطہ ہیں، ملائکہ وحی واسطہ ہیں، اور ائمہ اوصیاء و ائمہ ہدا واسطہ ہیں، تاکہ یہ اوامر فرامین اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے مرحلے تک پہنچ جائیں۔ ورنہ اطاعت کے مقام تک اگر نہ پہنچ سکیں، ان کے مقرر کرنے کا ہدف غرض فوت ہو جاتی ہے، بے مقصد ہو جاتے ہیں، اور حکیم الہ کا کوئی فعل مقصد و غرض کے بغیر نہیں ہے، عبث نہیں ہوتا۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس مقصود کے لیے یہ احکام مقرر ہوئے ہیں وہ مقصود حاصل ہو۔ اس کے لیے ایک تو وسائط کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ عالم الوہیت میں، مرحلہ الوہیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کے ارادے میں یا اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ احکام، دستورات اور فرامین، ان کی پہلی منزل، ان کی تشکیل، ان کی تکوین کی پہلی منزل ان کا اللہ تعالیٰ کے ارادے میں اور اللہ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کا پیدا ہونا ہے کہ یہ دستوری حالت وہاں ملے ان کو۔ اور دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کے ارادے میں آنے کے بعد ان کو علم الہی اور ارادہ الہی کے ذریعے اب مرحلہ خلقت میں، مرحلہ مخلوقات میں اور انسانی درجے میں اب ان کو اتارنا ہے۔ علم الہی سے جہاں ان کا اصل تکوین کا و تشکیل کا و تشریح کا مقام ہے، وہاں سے ان احکامات و فرامین نے یا آئین و دستور و ہدایت نے انسانی مقام تک پہنچنا ہے۔ اس کے لیے وحی کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے، یعنی وہاں اس مقام علم الہی و مقام ارادہ الہیہ سے انسانی مقام تک چونکہ یہ دونوں عوالم، عالم الہ یا عالم علم الہی و عالم ارادہ خدا اور عالم مخلوق یا عالم انسانی، ان دونوں میں بہت فاصلہ ہے، فرق ہے، اور فرق وہ دونوں کے مرتبے کا، دونوں کی ہستی کا فرق ہے۔ وہ ایک الگ طرح کا نظام ہستی ہے اور یہ ایک الگ
طرح کا نظام ہستی ہے جن میں آپس میں کوئی مشابہت، کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اس لیے وحی کی ضرورت ہے۔ وحی کا مطلب یہ ہے کہ اب بیچ میں ایسے واسطے کی ضرورت ہے جو دونوں عوالم سے تعلق رکھتا ہو، ایک ایسا جامع واسطہ چاہیے جس کے اندر دونوں پہلو موجود ہوں۔ ایک پہلو سے وہ علم الہی سے تعلق رکھتا ہو، عالم الہ سے تعلق رکھتا ہو، اور دوسرا پہلو سے وہ عالم انسانی سے مرتبط ہو۔ اس ہستی کے ذریعے، اس جامع وجود کے ذریعے سے ممکن ہے جو چیز اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کے ارادے میں ہے، وہ عالم انسانی میں، عالم مادی میں، عالم فہم میں، عالم مفاہیم میں اور عالم اذہان میں، عالم قلوب میں، یہ سب انسانی عوالم کی خصوصیات ہیں، اس عالم میں وہ چیز آ جائے اور وہی چیز ہو، خود وہی چیز جو علم الہی میں ہے، وہی چیز ہو بہو عالم مفاہیم، عالم الفاظ اور عالم انسانی میں بھی آ جائے، اس شکل میں جو مخلوق کے لیے شایع نشان ہے، جو مخلوق کے لیے مناسب ہے۔ چونکہ مخلوق کی کوئی صفت خالق میں نہیں ہے اور خالق کی کوئی صفت مخلوق میں نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کے بارے میں جو اسماء حسنی ہیں یا صفات ہیں، ان میں تمام بزرگان علماء کے بقول و روایات کے بقول کے قرآن کریم کی محکم ترین آیت، دو قسم کی آیات ہیں، متشابہ و محکم، محکمات، احکم المحکمات آیات میں سے یہ آیہ کریمہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، یہ سب سے محکم آیت ہے قرآن کریم کی، کہ اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اب یہ در حقیقت یہ آیہ کریمہ عالم الہ میں اور عالم خلق میں فاصلہ بیان کر رہی ہے، لامحدود فاصلہ یہ آیہ کریمہ بیان کر رہی ہے۔ چونکہ مخلوق کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کے اندر مثلیت ہے، مماثلت ہے، مشابہت ہے اور مشارکت ہے۔ ہر مخلوق کسی نہ کسی پہلو سے دوسری مخلوقات کے ساتھ کسی وصف میں شریک ہے، اس کے ساتھ مشارک ہے اس کے ساتھ، لیکن ذات حق کسی شے میں، کسی پہلو سے، کسی وصف میں دوسرے کسی کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ مشارک و شریک نہیں ہے۔ لا شریک لہ، لا مثل لہ، لا ند لہ، لا ضد لہ۔ اللہ کے مقابلے میں نہ خدا کی ضد ہے، نہ خدا کی ند ہے، نہ خدا کی مثل ہے، نہ خدا کا شریک ہے کوئی۔ یہ دو عوالم اس طرح سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، عالم الہ، ہستی ذات حق تعالی، اور عالم خلق، خصوصاً عالم خلق میں عالم مادی جس میں انسان ہے۔ اس لیے اس عالم سے جس کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مشابہت نہیں ہے مخلوق کے ساتھ، اس کی جانب سے، اس عالم سے مخلوق کے لیے ہدایت پہنچنی ہے، اور مخلوق کے لیے ہدایت مخلوق کے قابل فہم ہو، قابل شناخت ہو، قابل پہچان ہو، قابل دسترس ہو، قابل عمل ہو۔ مخلوق کے لیے، مخلوق کی صفات میں
اور مخلوق کی خصوصیات کے ساتھ متصف ہو، وہ ہدایت جو انسان کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اس لیے وحی کے ذریعے دراصل یہ کام ہوتا ہے، وحی کہ جو تصویر انسانوں کے ذہن میں ہے، حتیٰ اہل علم کے ذہن میں اتنی دقیق تفسیر نہیں ہے، تصویر نہیں ہے، جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے انبیاء کو اپنا پیغام دیا، جیسے یا ملائکہ کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام فرمان پہنچایا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی بات و اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، یعنی پیغام کتبی صورت میں یا لفظی صورت میں کسی کے حوالے کرتے ہیں، وہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے یا اپنے پاس اس مکتوب کو محفوظ کر لیتا ہے یا ذہن میں ازبر کر لیتا ہے، اور پھر دوبارہ بہو وہی پیغام کسی دوسرے کے سامنے جا کر سنا دیتا ہے۔ اس طرح سے پیغمبری نہیں ہے، نبوت ایسی نہیں ہے، وحی کی یہ مثال نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفاہیم یا الفاظ انبیاء کے سپرد کیے ہوں گے، یہ آپ پہلے حفظ کر لیں اور پھر آپ حفظ کر کے یہ آپ منتقل کر دیں۔ ایک قاصد کی حیثیت ہو انبیاء کی، میسنجر کا مطلب یعنی ایک ایسی شخصیت جس نے میسج کو لیا ہے، لے کر سنبھال لیا ہے، یا ذہن میں یا جیب میں، اور بہو آ کر اسے پہنچا دیا، یا فرشتہ اس طرح سے لیتا ہو جس طرح انسان کا پیغام انسان پہنچاتا ہے۔ بلکہ اس پیغمبری یا وحی کی حقیقت یہ ہے کہ علم الہی سے، ارادہ خداوند تبارک و تعالی سے، عالم الہ سے وہ حقیقت، وہ پیغام، وہ حقیقت منتقل ہوتی ہے علم نبی کے اندر، ارادہ نبی کے اندر، اور علم نبی میں آ کر وہ حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ فرمان پیغام، اس میں حقیقت وہی رہتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو اثر پڑتا ہے پیغام کے اوپر یا اس حقیقت کے اوپر، وہ یہ ہے کہ مخلوق کی صفات یا مخلوق کی فہم کے لیے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس حقیقت کے اندر یا اس کی شکل میں، اس کے درجے میں، اس کے مرتبے میں، یا کہیں اس کی نوعیت میں یہ فرق آ جاتا ہے۔ اسے ہم دنیاوی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں، چونکہ یہ وہ کام ہیں جو روزمرہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ کر بھی رہے ہیں، اور مخصوصاً ٹیکنالوجی نے ان مطالب کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ آپ صبح و شام مشاہدہ کرتے ہیں کہ خصوصاً یہ جو مواصلاتی یا ذرائع ابلاغ ہیں، اور وہ ذرائع ابلاغ بھی الیکٹرانک ابلاغ کے ذریعے جو ہیں، جیسے ٹی وی چینلز ہیں یا موبائل ہیں، انٹرنیٹ ہے، وائرلیس ہے، ان کے ذریعے سے انسانی پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بہت سریع طریقے سے پہنچتے ہیں، لیکن جو عمل ان میں انجام پاتا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ جس طرح سے یہ پیغام ایک جگہ سے لیا جاتا ہے، آپ مثلا بات کرتے ہیں، موبائل کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، اس کو اگر سمجھیں، تشریح کریں، جو اساتذہ پڑھاتے ہیں بچوں کو اس علم سے متعلقہ امور، فزکس پڑھاتے ہیں یا الیکٹرانکس پڑھاتے ہیں، وہ زیادہ بہتر اس کی تشریح کر سکتے ہیں، اور کرنی چاہیے انہیں، کہ جب آپ مثلا موبائل فون لیتے ہیں یا دوسرا فون لیتے ہیں
اور اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی آواز یہ ایک خاص حقیقت ہے۔ یہ آواز آپ کی اس مائک کے اندر، جیسے ابھی میرے سامنے یہ مائک ہے اور جو گفتگو ہو رہی ہے مائک کے سامنے، یہ مائک اس کو منتقل کر رہا ہے، یہ آواز اس مائک سے ٹکراتی ہے۔ عام انسانوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ آواز اسی طرح آواز ہی کی شکل میں یہ موج یا یہ لہر آواز کی اس کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس کے آگے جو لگی ہوئی تار ہے اس کے ذریعے سے یہ آواز منتقل ہو جاتی ہے ایمپلیفائر کے اندر، اور اسی طرح وہ آواز ایمپلیفائر دوسری تار میں ڈال کے اس کو لاؤڈ کے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ وہ آگے جو سپیکر لگے ہوئے ہیں یا لوڈ یا آواز کو لوڈڈ کر کے بڑھا کے پیش کرتے ہیں، یہ اس طرح سے جیسے آپ ایک نئی لے کر اس میں سوراخ کریں یا ایک پائپ لے لیں اور اس میں بولیں، آپ سوراخ کریں، ایک طرف آپ منہ رکھیں، دوسری طرف اس کو اپنے کان کے ساتھ رکھیں اور اس میں آپ بولیں، تو آپ کی آواز ہی اس پائپ کے اندر جا رہی ہے اور دوسری طرف سے اس کے کان کے اندر ٹکرا رہی ہے۔ لیکن اس میں ایسے نہیں ہو رہا، یہ ہمارے سامنے کی مثال ہے جیسے روزمرہ ہم استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اگر اسے سمجھ جائیں ہم، وہ حقیقت واہی کی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آواز ایک خاص نوعیت کی حقیقت ہے، آواز لہر ہے۔ آواز دراصل لہر ہے، ایک ہوا کے اندر صوتی لہر ہے۔ جس طرح ہوا کی لہر ہے، چلتی ہے، ہوا لگتی ہے، طبیعی ہوا یا پنکھے کی ہوا، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو لہر کی صورت میں، جیسے پانی کی لہر اٹھتی ہے، پانی کے اوپر ہی لہر بنتی ہے اور اس میں نشیب و فراز ہوتا ہے، یہ پانی کی لہر ہے۔ اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، یعنی پانی ہوا کے دباؤ میں حرکت کرتا ہے اور اتار چڑھاؤ پانی کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح جیسے پانی کی لہر بنتی ہے، ہوا کی بھی لہر ہوتی ہے، ہوا اسی طرح سے لہر کے ساتھ چلتی ہے، اوپر نیچے پانی کی لہر کی طرح ہوا بھی چلتی ہے۔ اور اسی طرح آواز کی بھی ایک لہر ہے، ہوا سے ہٹ کر ہے، خود آواز ایک موج ہے، ایک لہر ہے، ہوا کی لہر میں سے گزرتی ہے یہ لہر۔ جس طرح روشنی بھی ایک لہر ہے، اس طرح روشنی، اگر سفر روشنی کا دکھاتے ہیں جب تصویروں میں، تو اس کو اس طرح لہر کی شکل میں دکھاتے ہیں کہ روشنی کی لہر ایسے اوپر نیچے۔ چونکہ تمام جتنی چیزیں لہر کی شکل رکھتی ہیں، شباہت رکھتی ہیں، ان کی حرکت ایک طرح سے یہ قانون کے تحت ہوتی ہے، لہر کی شکل ہوتی ہے، ان کی صورت ہوتی ہے۔ جیسے پانی کی لہر ہے، ہوا کی لہر ہے، اسی طرح آواز کی ایک لہر ہے۔ یہ لہر جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، لہر ہے، یہ ٹکراتی ہے مائک کے ساتھ۔ مائک کے اندر آگے ایسے حساس آلات ہیں جو اس لہر کے ٹکرانے سے ان کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، راشا پیدا ہوتا ہے یا تاثیر ہوتی ہے، اور ان کے اندر صوتی لہر تبدیل ہو جاتی ہے الیکٹرانک لہر میں۔ صوت یہیں تک ہے، مائک تک یہ آواز کی لہر ہے۔ مائک کے اندر جب چلی جاتی ہے، جب ٹکراتی ہے اس چپ کے ساتھ، اس الیکٹرانک آلے کے ساتھ جا کر، اور اس میں
یہ خاصیت ہے کہ جب صوتی لہر اس سے ٹکراتی ہے جا کر، اس میں خود ایک انفعال یا ایک تأثر پیدا ہوتا ہے، اور وہ تأثر اس میں دوسری لہر پیدا کرتا ہے، الگ نوعیت کی لہر بنا دیتا ہے، اور وہ الیکٹرانک لہر ہے یا الیکٹرک لہر ہے، اس کے اندر بن جاتی ہے۔ اور یہ صوت، آواز نہیں جا رہی، آواز صرف یہاں تک ہے، بس اس ظاہری حصے تک ہے۔ اس کے اندر جو آلات ہیں وہ آواز کو ایک اور فارمیٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب صوتی حقیقت ختم ہو گئی، صوت کو انہوں نے تبدیل کر دیا، اس اندر جو چیز لگی ہوئی ہے، مبدل لگا ہوا ہے، مغیر لگا ہوا ہے اندر، لنڈے میں جس کو کنورٹر کہتے ہیں، یہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ کنورٹر لگا ہوا ہے اندر، کنورٹ کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، یعنی ایک خاص شکل کو، ایک لہر کو، ایک موج کو، ایک ویو کو وہ کنورٹر دوسری نوعیت کی لہر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مثلا صوتی لہر کو الیکٹرانک لہر میں بدل دیتا ہے، اس کنورٹر کا یہ کام ہے، اور تبدیل کر کے پھر وہ اپنی قانون کے تحت یہ تاروں کے اندر جو آگے منتقل ہوتی ہے یہی لہر، وہ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح یہاں سے آواز نکلتی اور آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، بلکہ وہ بالکل ہی ایک اور عالم میں چلی جاتی ہے آواز، اس کا فارمیٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ موج، یہ لہر تاروں کے اندر سے منتقل ہوتی ہے پیچھے لگی ہوئی مشین ایمپلیفائر میں۔ اس کی یہ خاصیت ہے کہ کمزور لہر اس تک پہنچی تھی، بہت ضعیف ارتعاش پہنچا تھا اس تک، اس کے اندر جو آگے مزید ٹیکنالوجی ہے، جو مزید آگے اس کے اندر آلات نصب ہیں، وہ اس کو کئی گنا بڑھاتے ہیں، اس ارتعاش کو کئی گنا آگے زیادہ بڑھاتے ہیں، اور زیادہ اس کے اندر تیزی آتی ہے۔ سادہ سی مثال بھی لے سکتے ہیں آپ، یہ تجربے کر سکتے ہیں۔ آپ سائیکل کو دیکھیں، سائیکل میں جب آپ سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، بائی سائیکل، تو اس میں پیڈل، آپ پاؤں ہلاتے ہیں، پاؤں کی حرکت پیڈل میں منتقل ہوتی ہے، پیڈل کی حرکت چین میں منتقل ہوتی ہے، چین سے پھر آگے ایکسل گھومتا ہے، اور ایکسل پہیہ گھماتا ہے، اور پہیہ پورے سائیکل کو گھماتا ہے، اور سائیکل اوپر بیٹھے ہوئے انسان کو لے کر حرکت دیتا ہے۔ اصل حرکت آپ ہی سے شروع ہوئی تھی، پاؤں نے حرکت کی، لیکن یہ حرکت منتقل ہوتی رہی، پاؤں کی حرکت نے پیڈل کو متحرک کیا، پیڈل حرکت میں آیا، پیڈل سے چین حرکت میں آیا، چین سے ایکسل حرکت میں آیا، ایکسل سے پہیہ حرکت میں آیا، پہیے سے وہ پورا ڈھانچہ سائیکل کا متحرک ہوا، اور اس طرح آپ حرکت کر رہے ہیں۔ یا اور سادہ مثالیں اور بھی لے سکتے ہیں، جو موٹریں چل رہی ہیں، سادہ سی موٹریں، قدیم سے کسانوں کے پاس کترے کی مشینیں ہوتی تھی جن میں جانوروں کا چارہ کاٹتے تھے، اس کی بھی یہی ٹیکنالوجی ہے کہ انسان، پہلے دستے والی وہ مشینیں ہوتی تھیں بجلی کی مشینوں سے پہلے، ان کے آگے ایک دستہ لگا ہوتا تھا، ایک لوہے کا گول سا چکر پہیہ لگا ہوتا تھا، اس کے ساتھ ایک دستہ، اور دو آدمی یا ایک آدمی مل کے وہ دستہ گھماتے تھے، وہ لمبا گول بڑا پہیہ گھومتا تھا، اس کے پیچھے ایک اور چھوٹا پہیہ لگا ہوا ہے جس کے ساتھ کٹر بلیڈ لگا ہوا ہے، تیز بلیڈ ہے اس کے پیچھے، وہ تیز بلیڈ گھومتا ہے، اور ادھر سے پیچھے مثلا اور گراری لگی ہوئی ہے جو چارے کو کھینچ کے آگے موٹر اس میں بلیڈ کے سامنے لاتا ہے، اور بلیڈ اس کو کاٹتا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کی حرکت
دستے میں جاتی ہے، دستے کی حرکت پہیے میں جاتی ہے، پہیے کی حرکت بلیڈ میں جاتی ہے، اس گراری میں جاتی ہے، وہ گراری دوسری گراری میں منتقل کرتی ہے. لیکن یہاں تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ حرکت ہی منتقل ہوتی ہے. جیسے پاؤں کی حرکت پیڈل میں، پیڈل کی حرکت منتقل ہوتی ہے چین میں، چین کی حرکت آگے پہیے میں. یہاں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن اس الیکٹرانک دنیا میں تبدیلی ہو جاتی ہے. تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک الگ طرح کی لہر جب اس الیکٹرانک صفحے سے ٹکراتی ہے تو الگ دوسری طرف دوسری قسم کی لہر میں اس کو بدل دیتی ہے. وہ جو لہر ہے وہ اب یہ نہیں ہے، صوتی نہیں ہے، وہ اور طرح کی اور فارمولے کی لہر ہے. یہی لہر جب ایمپلیفائر میں جاتی ہے، ایمپلیفائر اس کو بڑھا دیتا ہے کئی گنا زیادہ. اس معمولی ضعیف ارتعاش کو کئی گنا بڑھا کے پھر دوبارہ اس کو منتقل کرتا ہے آگے. جو لوڈ لگا ہوا ہے اس کے اندر اور آلہ لگا ہوا ہے، وہ دوبارہ اس کو صوت بناتا ہے. یہاں سے منہ سے جو صوت نکلتی ہے یہ صوت مائک کے ٹکرانے تک صوت ہے، اس کے بعد یہ آواز نہیں ہے، صوت نہیں ہے. پھر یہ صوت کی لہر کچھ اور لہروں میں بدل جاتی ہے، اور نوعیت کی لہریں بن جاتی ہیں، الیکٹرانک لہریں میں بدل جاتی ہیں. پھر وہ آگے جا کر اسے تقویت کر کے دوبارہ صوتی لہر میں تبدیل کرتے ہیں، دوبارہ آواز بناتے ہیں اس کی. یہ ٹیکنالوجی کی مہارت ہے، کمال ہے کہ انہوں نے ان لہروں کی پہچان کی ہے. ان لہروں سے دوسری نوعیت کی لہریں انہوں نے پیدا کی ہیں، اور پھر دوسری لہروں کو دوبارہ پہلی قسم کی لہروں میں پھر تبدیل کر دیا ہے. یہ ٹیکنالوجی کا عمل ہے، موبائل میں، ٹی وی میں، ہر جگہ. کچھ لوگ ابھی بھی حیران ہیں کہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوا آدمی تاروں کے اندر سے گھومتا ہوا کس طرح ٹی وی کے اندر اسکرین میں آ جاتا ہے. جیسے یہ سادہ بولے لولے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، ان کے یہ لطیفے ہیں کہ اس نے ٹی وی پیچھے سے توڑ دیا، کھول دیا، دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ جو ٹی وی میں آتے ہیں یہ پیچھے چھوٹی سی جگہ پہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور شاید آپ کے ساتھ پیش بھی آیا ہو. مجھے یاد ہے یہ ایک طالب علم تھے، بس اوقات طالب علم عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. وہ طالب علم تھے تو فیکس مشین، فیکس ایک طریقہ ہے مواصلات کا کہ آپ ایک طرف سے کاغذ، کتاب، پیپر چھپا ہوا کوئی چیز اس میں ڈالیں مشین کے اندر. ٹیلی فون کے ساتھ ہی منسلک مشین ہوتی ہے، اس میں آپ یہ کاغذ ڈالیں تو یہاں سے دور کسی اور ملک میں ہو بہو وہی فوٹو کاپی اس کے ٹیلی فون سیٹ سے نکلے گی. فیکس مشین تھی، بہت رائج تھی. ابھی ڈیجیٹل الیکٹرانک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے سب کچھ منسوخ کر دیا ہے، ورنہ وہ بھی دلچسپ چیزیں تھیں ساری. لیکن ترقی ہو گئی ہے، اب اس طرح سے یہ موجودہ ٹیکنالوجی کی صورت میں سب کچھ ہم جان پا رہے ہیں. اب وہ طالب علم بہت حیران تھے کہ یہ مثلا پاکستان سے ایک آدمی، انہوں نے فوٹو کاپی کوئی کر کے فیکس کی، اور ہو بہو وہی دستخط، وہی رائٹنگ، وہی ساری چیزیں، شکل، رنگ، ہر چیز وہی ہے. اور یہ ہزاروں کلومیٹر دور دوسرے ٹیلی فون سیٹ سے وہ پیپر اسی طرح پرنٹڈ صاف ستھرا نکل آیا. تو وہ حیران تھے کہ اس چھوٹی سی تار کے اندر، وہ کہتے تھے اللہ کا دیکھیں معجزہ کیسا ہے یہ. وہ اس سے کچھ اور ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ معجزہ ہے، قدرت ہے کہ اتنا بڑا پیپر یہ کس طرح سے گول ہو کے اس تار کے اندر جاتا ہے اور تار سے پھر جا کے دوسری طرف بالکل استری کیا ہوا نکل آتا ہے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہی پیپر ادھر سے جاتا ہے، تاروں کے اندر سے گزرتا ہوا وہاں سے نکل آتا ہے. نہ، ایسے نہیں ہے.
بلکہ وہ پیپر جو مشین میں ڈالتے ہیں تو مشین میں سکینر ہے، وہ اس کی تصویر اتارتی ہے، تصویر اتار کے پھر اس کو لہر میں تبدیل کرتی ہے، اس تصویر کو، وہ لہر اس تار کے ذریعے سے وہ لہر موج منتقل ہوتی ہے دوسری مشین میں، وہ مشین لے کر اس لہر کو دوبارہ سکین کرتی ہے، دوبارہ سکینیبل بنا کے پھر اس کی تصویر میں تصویری فارمیٹ اس کا بنا دیتی ہے، پھر دوبارہ ایک نئی تصویر چھپ جاتی ہے اسی جیسی۔ یہ روزمرہ ہمارے ہاتھوں میں موجود چیزیں سب یہ ہو رہا ہے کہ ایک نوعیت کی چیز ہم ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور وہ اس کے اندر جا کر اس مشینری میں ایک اور نوعیت کی حالت، ایک اور حالت میں اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اس کو مثال لے لیں، عالم الہ سے جو حقیقت بنتی ہے وہ حقیقت اسی طرح سے جس طرح علم الہی میں ہے اپنی اس حقیقت کے ساتھ یہاں نہیں آ سکتی۔ عالم خلق میں، عالم خلق میں ایک اور طرح کا علم ہے، اللہ کا علم الگ طرح کا علم ہے، دونوں میں آپس میں کوئی شباہت نہیں ہے۔ انسان کا علم ہے مفہوم، انسان کا علم ہے ذہنی تصویر، انسان کا علم آتا ہے الفاظ کے ذریعے سے، جبکہ علم الہی میں نہ الفاظ ہیں، نہ مفاہیم ہیں، نہ ذہنی تصاویر ہیں، بالکل ہی مختلف ہے۔ تو پھر کس طرح سے اس علم الہی سے علم انسان میں یہ چیز کیسے منتقل ہو؟ یہاں اس واسطے کی ضرورت کا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک ایسا واسطہ ہو جو علم الہی سے متصل ہو اور درک ہو اس کے اندر علم الہی کا، اور علم الہی جب اس کے اندر آئے یا وہ ادراک کرے، اسے انسانی علم کی نوعیت میں قالب میں بدل دے، وہ انسانی قالب میں بدل دے۔ اب یہ دقیق ہے، مطلب تھوڑا بعضوں کے لیے گمراہی کا سبب بن گیا ہے۔ ابھی بعض روشن فکروں نے، روشن فکر مآبوں نے، بلکہ راشن فکروں نے اس بارے میں، وحی کے بارے میں یہ ایک کہیں تحریفی یا انحرافی نظریہ پیش کیا ہے، مفروضہ پیش کیا ہے کہ وحی کے الفاظ اللہ کی جانب سے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے معارف ہیں، اور ان معارف کو رسول اللہ نے خود الفاظ کی شکل دی ہے۔ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں جو اشارہ کیا ہے، لیکن بات شاید نہیں پلے پڑی یا ڈور کا سرا ہاتھ میں نہیں تھا، تو اس طرف نکل گئے، گمراہی کی طرف نکل گئے۔ یعنی یہ کہ یہ قرآن جو موجود ہے، نعوذ باللہ، یہ وحی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے الفاظ بھی، اس کی ترکیب بھی، اس کے جملے بھی، اور اس کی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ یہ کہا کہ نہ، اس کے معانی اللہ کی طرف سے ہیں، اور معانی بھی بنیادی فارمولے اللہ کی طرف سے ہیں، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ترتیب دیا ہے، اپنے حساب سے ترتیب دیا ہے۔ وہ یہ غلط بات ہے۔ قرآن کریم مکمل طور پر جو کچھ ہے اللہ کی جانب سے ہے، لیکن یہ اللہ کے علم سے اور علم الہی اس شکل میں کہ مخلوق کے لیے قابل فہم ہو جائے، اس کے لیے وحی اور وسائط وحی اور واسطہ وحی کی ضرورت ہے، اور واسطہ وحی میں یہ کام ہوا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ الفاظ سنے اور الفاظ بیان کر لیے، جیسے حافظ ہوتا ہے، حافظ قرآن کی طرح نہیں ہے وحی کہ حضرت جبریل بھی حافظ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت جبریل نے اسی طرح آیات سنی، ذہن میں بٹھا لی، اور آ کر اسی طرح رسول اللہ کو فرما دی، اور رسول اللہ نے ذہن میں بٹھا لی۔ اب ہم نے رسول اللہ سے سن کے آگے ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے، نہ، ایسے نہیں ہوا، بلکہ یہ آیات اس موجودہ شکل میں معارف، یہ سب
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ہر نفس نبی میں یہ معرفت الہی انسانی شکل میں اور انسانی شیپ میں اور انسانی صورت میں اور انسانی علم کی نوعیت میں تبدیل ہوتی ہے. چونکہ نبی کا تعلق دو طرف ہوتا ہے، دونوں عالم کے ساتھ ہوتا ہے. عالم الہ سے بھی تعلق ہوتا ہے جہاں سے دریافت کرنا ہے، اور عالم انسانی سے بھی تعلق ہوتا ہے جہاں ابلاغ کرنا ہے. تو اس دریافت کو ابلاغ کے عالم کے مطابق بنانا، یہ عمل نفس نبی میں انجام پاتا ہے. اور وحی اسی طرح ایک دقیق حقیقت ہے. حقیقت وحی بہت دقیق امر ہے، لیکن اتنا نہیں ہم دقیق بنائیں گے انسان کہے کہ کسی انسان کے فہم میں نہیں ہے. اگر فہم میں نہ ہو تو انسان کے لیے پیش کیوں کیا گیا، بیان کیوں کیا گیا ہے؟ انسان کے لیے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب انسان کے لیے قابل فہم ہے، لیکن اپنی حد تک، اپنے درجے تک. یہ نہیں انسان کہہ سکتا کہ میں اس کی حقیقت تامہ اور گہرائی تک جا کر اس بات کو سمجھ گیا ہوں. بس ایک اطاعت کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے امر خدا، فرمان روا کے فرمان کو بندہ خدا، عبد خدا کے پاس پہنچا کر قابل عمل و قابل اطاعت بنانے کے لیے یہ واسطہ لازم و ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وسائط نہ صرف فرمان ابلاغ کرنا ہے، بلکہ فرامین کی اطاعت کے قابل بنانے کے لیے اور بہت سارا اہتمام چاہیے تاکہ فرامین قابل اطاعت ہو جائیں. جیسا پہلے اشارہ کیا کہ نظام کی ضرورت ہے، ان تمام ابزار و اوزار و وسائل کی ضرورت ہے، ماحول کی ضرورت ہے، سسٹم کی ضرورت ہے جس میں یہ فرامین اطاعت کے قریب ہو جائیں، اطاعت کے قابل ہو جائیں، اطاعت کی منزل پر آ جائیں. یہ سب کچھ چاہیے، پھر جا کر فرمان خدا اطاعت کے قابل ہوتا ہے. اب جو وسائط ہیں فرامین خدا میں ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے واسطے اختیار کیے ہیں، وہ سب بھی اطاعت کے نظام کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے، فرمان خدا سے واسطہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی واجب الاطاعت ہیں. ان کی اطاعت سے اللہ کا فرمان اطاعت ہو سکتا ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے کسی مورد میں بھی اطاعت کا حکم اللہ کے متعلق تنہا نہیں کیا، بلکہ جہاں بھی اطاعت الہیہ کا ذکر ہے ساتھ اطاعت رسول کا بھی ذکر ہے، اطاعت اولی الامر کا بھی ذکر ہے، جیسا سورہ نساء کی آیا 59 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ لازم ہے اولی الامر تک، صاحب امر تک بات کا پہنچنا. اگر فرامین فقط اللہ کے ہوتے اور رسول نہ بیچ میں اس نظام کا حصہ نہ بنتے تو اللہ کے فرامین اطاعت کیسے ہوتے، بندہ کیسے اطاعت کرتا؟ اگر رسول اللہ تک آ جاتے لیکن رسول اللہ سے آگے تعدی نہ کریں، یہ احکام و فرامین آگے بڑھ کر بندگان خدا تک نہ جائیں تو بھی اطاعت نہیں ہو سکتے. پھر بھی فرامین آئیں گے رسول تک، نبی تک آ کر رک جائیں گے اور آگے امت تک، فرد تک نہیں پہنچیں گے. اور برفرض اگر ہم فرض کر لیں کہ نبی کے ذریعے امت تک پہنچ گئے ہیں تو بھی اطاعت نہیں ہو سکتے، چونکہ اطاعت کے لیے فقط پہنچ جانا کافی نہیں ہے، اطاعت کے لیے اور لوازمات کی ضرورت ہے. وہ تمام لوازمات اطاعت کا حصہ ہیں. اس لیے اولی الامر یعنی صاحب فرمان، اختیار فرمان رکھنے والا، جس کے پاس فرمان دینے کا اختیار ہو، اسے بھی اطاعت کے نظام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور حصہ بنایا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہاں جیسے اشارہ کیا تھا کہ اس آیت میں فراوان بحث کی ہے علماء نے
تمام فرق کے علماء نے، اور ساری بات اولی الامر کے محور میں انجام دیا کہ اولی الامر کون ہیں، اور وہ بھی مصادیق اولی الامر میں زیادہ الجھے ہیں، ورنہ معنی اولی الامر کے حد تک کا بہت ساروں نے درست معنی کیا اور متفق ہیں کہ اولی الامر اس کو کہتے ہیں جو صاحب فرمان یا صاحب امر ہو، جسے اختیار دیا گیا ہو، جواز ہو جس کے پاس دوسروں کو، عباد خدا کو امر کرنے کا، اور وہ اس کا امر بھی اللہ کا امر ہو، دین کا امر سمجھا جائے، اسی کو صاحب فرمان صاحب اولی الامر کہتے ہیں۔ یعنی حاکم، صراحت کے ساتھ کہا گیا، یعنی حاکم، یعنی جس کے پاس حکومت کا اختیار ہو، جو فرمان دے سکتا ہو رعایا کو، جو فرمان دے سکتا ہو لوگوں کو، جو فرمان دے سکتا ہو امت کو، تاکہ اس کے فرامین بجا لائیں۔ ساتھ ہی اولی الامر کے مصداق میں پھر بات شروع ہوئی کہ آیا یہ اولی الامر کون ہیں۔ 3-4 قول معروف جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ بعض خلفائے راشدین کو کہتے ہیں اولی الامر فقط وہ ہیں، بعض علماء فقہا کو کہتے ہیں اولی الامر وہ ہیں، بعض تمام سلاطین و حکام کو، جیسے بھی ہوں، یعنی جو بھی جس علاقے کا حاکم ہے وہ اس علاقے کا اولی الامر ہے۔ اور مشہور علماء امامیہ کے نزدیک ائمہ اطہار و ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، منحصر ہیں اولی الامر ان کے اندر۔ خوب یہ اقوال مصادیق تعین کرنے کے لحاظ سے آپس میں مختلف ہیں، لیکن جو مصادیق ذکر کیے گئے ہیں اس اولی الامر کے لیے، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ معنی اولی الامر ہے، خوب یہ درست بات نہیں ہے، چونکہ اولی الامر کا معنی نہ خلفائے راشدین ہیں، نہ اولی الامر کا معنی علماء ہیں، عالم کا معنی اولی الامر یا اولی الامر کا معنی عالم و فقیہ نہیں ہوتا۔ اولی الامر کا مطلب ہوتا ہے امر کرنے کا اختیار رکھنے والا، فرمان دینے کا اختیار رکھنے والا، فرمان روائی کا اختیار رکھنے والا، یہ اولی الامر ہے۔ اور ضروری ہے یہ صاحب اختیار ہونا ضروری ہے فرماندہی کے لیے، فرمان روائی کے لیے، تاکہ اوامر الہیہ اطاعت ہو سکیں، ورنہ معصیت ہو جائیں گے، ترک ہو جائیں گے اور متروک ہو جائیں گے۔ بیچ میں جو بات نظر انداز کر دی گئی ہے اور کی جاتی ہے وہ اصل موضوع اطاعت ہے۔ اولی الامر کی بات میں جب وارد ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اولی الامر کا معنی کرتے ہیں کہ اولی الامر کو مطاع بنانے کی جو غرض تھی وہی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کے فرمان بجا لو، سب کے سب، تمام بندگان خدا، ہر نسل کے بندگان خدا، ہر قوم کے بندگان خدا، ہر زمانے میں اور ہر مکان میں جو بھی عباد اللہ ہیں وہ سب کے سب اللہ کا فرمان بجا لائیں۔ اور اللہ کے فرامین اطاعت کرنے کے لیے یہ سارا نظام درکار ہے کہ اللہ کے فرامین کو دریافت کر کے پہنچانے والے یعنی انبیاء، اللہ کے فرامین کو نافذ کرنے والے یعنی ائمہ، یہ لازم ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے یہ دیکھیں کہ انبیاء باقاعدہ طور پر رسماً، شرعاً، قانوناً اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب فرامین خدا کے لیے انبیاء جدید نئے مبعوث نہیں ہوں گے، چونکہ انبیاء کے مرحلے کا جو کام تھا فرمان روائی کا وہ انجام پا چکا ہے۔ اصل تکمیل دین، تشکیل دین، تکمیل دین وہ مکمل ہو گئی ہے، یہ عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ اب نیا دین نہیں بننا، نیا دین نہیں اترنا، نیا دین نہیں دریافت ہونا۔ جو انبیاء نے دریافت کیا ہے اور ابلاغ کیا ہے اسے تکمیل کر دیا گیا ہے، اسے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کے ذریعے تکمیل کر دیا ہے۔ لیکن فرامین خدا کی اطاعت کا عمل باقی ہے ابھی ختم نبوت کے بعد بھی۔ یوں نہیں کہ نبوت، ختم نبوت کا مطلب ختم اطاعت ہے، اطاعت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اب نبی نہیں ہے،
تو اطاعت کیسی کرنی؟ اب بھی وہ فرامین اسی طرح لازم الاطاعت ہیں جس طرح سے نبی علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصر میں اور زمانے میں واجب الاطاعت تھے، ایسے ہی ان کے بعد بھی واجب الاطاعت ہیں۔ اب اگلی بات مسلمانوں میں پھر اختلافی بنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اوصیاء کون ہیں، خلفائے رسول اکرم کون ہیں؟ دو فریق بن گئے، بعض خلفائے راشدین کو اوصیاء سمجھتے ہیں خلفاء، اور شیعہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو جو ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، انہیں اوصیاء سمجھتے ہیں۔ لیکن ہر دو صورتوں میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خلفائے راشدین کو اولی الامر مانتے ہیں، وہ اوصیاء مانتے ہیں، آیا ان کے پاس خلافت کے نظریے کے تناظر میں قیامت تک کے لیے فرامین خدا کی اطاعت کا نظام ہے، موجود ہے، واضح ہے، سمجھ گئے ہیں، قرآن کریم سے استخراج کر لیا ہے کہ اگر آپ خلفاء کو مانتے ہیں، خلفاء نبی و اوصیاء و اولی الامر، تو اس کو آگے اطاعت کے نظام کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ کس طرح سے اس کو قیامت تک متصلاً جاری رکھیں گے، بیچ میں وقفہ نہ آئے، بیچ میں کسی جگہ اطاعت اٹھا نہیں سکتے کہ اب اطاعت اللہ نے اٹھا لی ہے۔ جو بھی اطاعت کے اٹھانے کا فرمان دے گا، فتویٰ دے گا، وہ گمراہ ہے، وہ امام ہدایت نہیں ہے، امام ضلالت و امام نار ہے۔ جو بندگان خدا سے اطاعت اٹھا لے، رفع اطاعت کر لے کہ اب فرامین خدا اس زمانے میں واجب الاطاعت نہیں ہے، بس حتماً ہر زمانے کے لیے فرامین خدا کی اطاعت و فرمان بری، چونکہ مطلق ہے اطیعوا اللہ، تمام انسان، تمام بندگان خدا، سب کو حکم ہے اطیعوا اللہ، سب کے سب تم نے اطاعت کرنی ہے، ہر عصر میں اور ہر نسل نے اطاعت کرنی ہے۔ جو ائمہ ہدا کو اولی الامر مانتے ہیں، علماء شیعہ اور مومنین شیعہ، خوب ان کے لیے بھی یہی موضوع موجود ہے کہ آپ کے پاس امامت کے تناظر میں، امامت کے نظریے کی روشنی میں قیامت تک کے لیے اللہ کے فرامین کی اطاعت کا کیا نظام ہے کہ تمام آثار میں، تمام زمانوں میں، ہر زمانے اور ہر محلے میں، ہر مکان میں، ہر زمین میں، ہر نسل میں اللہ کے فرامین اطاعت کیے جائیں۔ امامت کے تناظر میں لازم ہے دونوں کے اوپر، یوں نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد اولی الامر کا مصداق جگڑ کے تعین کر کے اپنے اپنے مصادیق الگ کر کے پھر دونوں بیٹھ جائیں۔ اطاعت کا موضوع کدھر جائے گا؟ اولی الامر میں تو آپ نے جھگڑا کر لیا، نزاع کر لی، اپنا اپنا مصداق الگ کر لیا، انہوں نے خلفائے راشدین کو مان لیا، آپ نے ائمہ اطہار کو مان لیا، اطاعت بیچ میں کہاں گئی؟ دونوں ابھی اصل موضوع کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اطاعت فرامین خدا، چونکہ بعض تو اطاعت اللہ کی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ یہ تین اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں نزاع نہیں ہے، اللہ سب کا ایک ذات اللہ ہے، یوں نہیں کہ مسلمان فرقے اللہ میں بھی اختلاف ہے کہ یہ کسی اور کو اللہ کہتے ہیں، وہ کسی اور کو اللہ کہتے ہیں۔ وہی ذات حق، ذات واجب الوجود، وہی خالق، وہی رب العالمین، وہی سب کا الہ ہے، لا الہ الا اللہ، وہی اللہ کی ذات سب کی الہ ہے۔ وہاں نہیں ہے جھگڑا، رسول میں بھی جھگڑا نہیں ہے فرقوں کے اندر کہ یہ کسی اور شخصیت کو رسول کہتے ہیں، وہ کسی اور ہستی کو رسول کہتے ہوں گے۔ وہی حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی ہستی، وہی مبارک وجود، وہی تمام مسلمانوں کے شیعہ سنی کے نبی ہیں۔
اولی الامر میں آ کر نزاع ہو گئی کہ اولی الامر کون ہے. خوب خیلی خوب، اولی الامر اگر اتفاقی قول نہیں، اختلاف کی بنیاد پر اپنا اپنا اولی الامر آپ نے معنی مصداق الگ کر لیا ہے. معنی میں اتفاق ہے، مصداق میں نزاع ہے کہ مصداق اپنا الگ کر لیا ہے. خوب الگ کر لیا آپ نے. اب واپس آ جاؤ اطاعت کے موضوع پر، اللہ کے فرامین کے موضوع پر. اللہ بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ فرامین خدا عملی کرو. اطیعوا اللہ، تمام فرامین جتنے فرامین اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں ان سب کو بجا لاؤ، ان سب کو عملی شکل دو، اطاعت کرو. اب آپ نے جو مصداق اولی الامر کا کیا ہے تو اطاعت کے لیے کیا ہے. جو آپ کو صحیح معنی لگتا ہے، جس کی دلیل آپ کے پاس موجود ہے، اس کے مطابق اب اطاعت کا نظام بتاؤ. اطاعت کے نظام کی بات کرو کہ اس زمانے میں، آنے والے زمانے میں، اس عصر حاضر میں آنے والی نسلوں کے لیے اللہ کے فرامین کی اطاعت کی عملی شکل کیا ہوگی. بندگان خدا کس طرح اطاعت کریں. خوب اللہ سے بغیر واسطے کے تو کوئی لے نہیں سکتا فرامین. رسول اللہ تشریف نہیں رکھتے، دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور خلفائے راشدین بھی ابھی موجود نہیں ہیں. اور ائمہ اطہار امامیہ شیعہ کے اعتقاد کے مطابق امام عصر، امام وقت موجود ہیں لیکن غائب ہیں، دسترس میں نہیں ہیں، پردہ غیبت میں ہیں. اور مومن عام بندہ خدا اولی الامر تک رسائی نہیں ہے اس کی. اطاعت فرامین خدا کا کیا بنے گا؟ آیا اس زمانے میں اطاعت کی تعطیلی کا اعلان کر دیں، اطاعت کی چھٹی؟ جس طرح اکثر مسلمین نے چھٹی خود سے کر لی ہے کہ اطاعت کی چھٹیاں ہیں، اطاعت لازم نہیں ہے. کہ اکثریت مسلمان نہیں کر رہے، تمام اللہ کے فرامین بجا نہیں لا رہے. تمام فرامین عبادت کرتے ہیں، حتیٰ متدینین بھی تمام اللہ کے احکام بجا نہیں لا رہے. پاکیزہ ترین ہستیاں بھی تمام احکام بجا نہیں لا رہے، جبکہ حکم اطیعوا اللہ تمام فرامین کی بجا آوری کا حکم ہے. کیوں نہیں تمام فرامین خدا بجائے لا جا رہے؟ اس لیے کہ انہوں نے نزاع اس طرح سے بنا لی اور موضوع اس طرح سے اطاعت کا گھما دیا ہے کہ جس میں باس اطاعت سے پھر گئی ہے، اطاعت سے باس ہی ہٹ گئی ہے. مناظرہ کیا، ایسا جدل کیا کہ باس کو اطاعت سے ہی ہٹا کر اور مطاع پر لے گئے. مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جو واجب الاطاعت ہے، مطیع جو اطاعت کرتا ہے، مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے یا کی گئی ہے. جیسے کوئی جھگڑ پڑے مطیع کون ہے؟ آیا عورتیں مطیع ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. مرد مطیع ہونے چاہیے؟ نہیں ہونے چاہیے. جوانوں کو مطیع ہونا چاہیے. ایسا جھگڑا کریں مطیع کے معنی میں کہ اطاعت ہی گم ہو جائے، اطاعت ہی ختم ہو جائے کہ اطاعت کیا ہوتی ہے. مسادی کے اطاعت میں اس طرح سے ہم آ جائیں کہ اطاعت ہی ختم ہو جائے. اولی الامر کو اس طرح سے مانا کرو کہ اطاعت جاری رہے، نہ منقطع ہو جائے. یہ محکم ترین مطلب قرآن ہے کہ آپ کسی موقع کے لیے بھی سلسلہ اطاعت کو معطل فرض نہیں کر سکتے کہ یہ زمانہ اطاعت کا نہیں ہے، اللہ کے فرامین کی بجا آوری کا نہیں ہے. یہاں بے شک فرامین ہوں بھی ہم نہیں بجا لا سکتے. کیوں نہیں لا جا سکتے؟ چونکہ ہم نے اولی الامر کا معنی اس طرح سے کیا ہے کہ وہ شرط پوری نہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جیسے بہت سارے احکام ہیں جو مشروط قرار دیے گئے ہیں، دین شناسی کے مرحلے میں مشروط قرار دیے گئے ہیں کہ یہ احکام مشروط ہیں. مثلا نماز عید مشروط ہے وجود امام کے ساتھ، امام ہوں گے تو واجب ہوگی.
اگر امام نہیں ہے تو فتویٰ یہ ہے کہ نہیں ہے، نماز عید واجب بھی نہیں ہے، مستحب ہے، پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے فرامین اس طرح سے ہم نہ لحاظ کریں، اس طرح سے نہ ان کو سمجھیں کہ بعض صورتوں میں ان کی اطاعت ممکن ہو اور بعض صورتوں میں ان کی اطاعت ممکن نہ ہو۔ جس شکل میں، جس صورت میں ہم نے یہ معنی کیا کہ اطاعت ممکن نہیں ہے، سمجھ لیں کہ وہ دین شناسی تھوڑی سی مختل ہے، اس کے اندر کچھ مشکل ہے۔ وہ دین شناسی درست ہے، وہ فقہ درست ہے، وہ فقیہ درست ہے جو اللہ کے فرامین کی معطلی کا اعلان نہ کرے، کیونکہ یہ شرط نہیں پائی جاتی، یہ حکم بھی معطل ہے، یہ حکم بھی معطل ہے، یہ حکم بھی معطل ہے۔ ہیں ایسے علماء، انہوں نے مطلقہ تمام دین کی معطلی کا حکم دے دیا ہے کہ مثلا ایسے فتاوی بھی ہیں عرصہ غیبت کبریٰ میں شیعوں سے یہ بھی اٹھا لیا گیا، یہ بھی اٹھا لیا گیا، یہ بھی اٹھا لیا گیا، ان کے لیے یہ بھی مباح قرار دیا، یہ بھی مباح قرار دیا۔ اس طرح کے اقوال آپ کو اسنا میں بعض بین السطور میں نظر آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے فتاوی جو مترادف ہیں تعطیل دین کے، جو مترادف ہیں رفع دین کے، رفع اطاعت کے، جو مترادف ہیں نفی دین کے، در حقیقت نفی اطاعت یعنی نفی دین کے مترادف ہیں۔ چونکہ معنی اس طرح سے کیا کہ یہ شرط صدیوں تک پوری نہیں ہو سکتی، بس صدیوں تک یہ حکم خدا معطل رہے گا۔ مثلا اولی الامر اس طرح سے تشریح کی ہے کہ اب ایک نسل کو صرف اولی الامر میسر آئے گا، باقی تمام نسلیں اولی الامر سے محروم ہیں۔ معنی اس طرح سے کیا گیا ہے، باقی تمام نسلیں محروم ہیں، جبکہ قرآن کریم تو ہر نسل کے لیے اولی الامر کا فرمان دے رہا ہے، چونکہ عمومی حکم ہے، کسی خاص گروہ کو تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ لوگ، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو فقط کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ کی اطاعت کریں اور اولی الامر کی اطاعت کریں۔ ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ صرف انہیں کہا جا رہا ہے، باقیوں کے لیے نہ اللہ کی اطاعت لازم ہے، نہ رسول اللہ کی اطاعت لازم ہے، نہ اولی الامر کی اطاعت لازم ہے۔ یہ تو فقط نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ ویسی بات اگر کوئی کرے کہ کی گئی ہے، اشتباہ ہے، غلط ہے، یہ بات بے دلیل ہے، بلکہ صراحت قرآن کے خلاف ہے یہ بات۔ چونکہ حکم اطاعت مطلق ہے، آپ توجہ کریں، جو نزاع اولی الامر کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اولی الامر معصوم ہو۔ حتیٰ امام راضی جیسی شخصیت جو شکاک مشہور ہیں، امام المشککین، ہر چیز میں شک و شبہ، محکمات آیات کی تفسیر میں بھی شبہ کر کے گزرے ہیں آگے فخر رازی۔ جدلی ذہنیت ہے ان کی، وہی قل تو ان قل والی ذہنیت ہے ان کی، کسی موضوع مسلم بدیہی پر بھی اعتراض کر کے گزرتے ہیں۔ بدیہیات بھی امام راضی کی زد سے بچتی نہیں ہے، لیکن بعض موضوعات میں جہاں دوسرے پھنسے ہوئے تھے، امام راضی نے وہاں پر بہت کھل کے اور دو ٹوک بات کی ہے، شک و شبہے کے بغیر۔ ان میں سے ایک یہی بات کی ہے کہ یہاں پر آیت کا حکم مطلق ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مطلق کس حیثیت سے ہے؟ یعنی جو فرمان بھی دیں رسول اللہ، جو فرمان دیں وہ واجب الاطاعت ہے۔ قید نہیں لگائی گئی اس آیت کے اندر کہ یہ فرمان رسول اللہ کا اطاعت کرو، یہ نہ کرو۔ اطیعوا اللہ مطلق ہے، جو اللہ کا فرمان ہے اسے اطاعت کرو، جو رسول اللہ کا فرمان ہے اس کی اطاعت کرو۔ اور
امام راضی فرماتے ہیں کہ اولی الامر بھی عطف ہوا ہے رسول کے اوپر، جس طرح رسول اللہ کی اطاعت مطلق ہے بلا قید و شرط، اسی طرح اطاعت اولی الامر بھی ہے بلا قید و شرط، یعنی اولی الامر جو کہے اس کی اطاعت کرو۔ اب اس سے لگتا ہے کہ خطا کار نہیں ہونا چاہیے اولی الامر، کیوں کہ اگر خطا کار ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مطلق حکم نہیں دے گا، بلکہ یہ کہے گا جیسے والدین کے بارے میں ہے، والدین کی اطاعت کے بارے میں حکم ہے، ساتھ ہی کہا ہے کہ اگر یہ والدین غلط حکم دیں، اللہ کے خلاف حکم دیں اور شرک کا حکم دیں، بے دینی کا حکم دیں، نہیں کرنا، فلا تطعہما، ان والدین کی اس صورت میں آپ نے اطاعت نہیں کرنی، نفی کر دی گئی ہے کہ جب یہ والدین آپ کو اللہ سے دور کریں، دین سے دور کریں، رسول اللہ سے دور کریں، ان مسائل میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وہ اطاعت جو آج کل کے بے دین والدین کرواتے ہیں، دین کی دلیل استعمال کر کے اپنی اولادوں کو بے دین بنانے کے لیے قرآن کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، آگے نہیں پڑھتے، آدھی آیت پڑھتے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ والدین اگر بے دینی کا حکم دے تو فلا تطعہما، وہاں اطاعت نہیں کرنی، لیکن اولو الامر کے بارے میں ایسی قید نہیں لگائی جو والدین کے متعلق ہے۔ والدین میں کہہ دیا اگر غلط حکم دے اطاعت نہیں کرنی، لیکن اولو الامر میں نہیں کہا گیا اگر ایسا حکم دے تو کرنی ہے، ایسا حکم دے تو نہیں کرنی، بلکہ مطلق طور پر قید و شرط کے بغیر فرمایا گیا کہ جو فرمان دے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ صاحب عصمت ہے وہ معصوم ہے۔ خوبصورت استدلال ہے، علماء امامیہ یہ استدلال کرتے ہیں، اہل سنت کے علماء میں سر فہرست امام راضی ہیں اور دیگر بھی ہیں جو اسی بات اولی الامر کی عصمت کے قائل ہیں۔ اور اب بات یہ ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کا حکم مطلق ہے، اللہ کی اطاعت کا حکم مطلق ہے، رسول اللہ کی اطاعت کا حکم مطلق ہے، اولی الامر کی اطاعت کا حکم مطلق ہے، یعنی جو امر کرے۔ یہ اطلاق صرف اس پہلو سے تو نہیں ہے کہ جو امر کرے، بلکہ یہ اطلاق ہر لحاظ سے ہے۔ یہ اطلاق یہ ہے کہ جب بھی امر کرے، جسے بھی امر کرے، اس کے لیے یہ اطاعت واجب ہے، یعنی یہاں مقید نہیں ہے ایک خاص زمانے کے اولی الامر کے ساتھ، یہ اطاعت مقید نہیں ہے ایک نسل کے لیے، یہ اطاعت مقید نہیں ہے ایک خاص عصر کے ساتھ، مطلق اس حیثیت سے بھی مطلق ہے۔ یہ مطلق اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر زمان، ہر نسل، ہر مکان، ہر قریہ، ہر کوچہ، ہر فرد، ہر مومن، مرد و عورت، ان سب کے لیے اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت لازم ہے۔ یہ اطلاق کہیں بھی توڑا نہیں جا سکتا کسی بھی پہلو سے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ ایک پہلو سے کہیں اطلاق ہے اور دوسرے پہلو سے کہیں کہ نہ یہاں پر مقید ہے، اطاعت کو قید کر دیا گیا ہے فقط اس زمانے کے لوگوں کے لیے، فقط اس زمانے کے لوگوں کے لیے۔ یہ اطاعت مطلق ہے، ہر پہلو سے مطلق ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کو کوئی ایسا قید نہ لگائیں کہ جس سے اللہ کی اطاعت ایک زمانے کے ساتھ مختص ہوتی ہو، رسول اللہ کی اطاعت کو مقید نہ کریں اپنی طرف سے کسی بھی صورت میں جو ایک خاص زمانے کے ساتھ مختص ہوتی ہو، تو اولی الامر کی اطاعت کو بھی مقید نہیں کر سکتے جو ایک خاص زمانے کے ساتھ مقید ہوتی ہو۔ اب بعضوں نے یہ معنی کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، اللہ کی اور رسول کی اطاعت تو ایک ہی ساتھ میں کی جا سکتی ہے، چونکہ جب رسول اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی، لیکن اولی الامر کی اطاعت یعنی رسول اللہ کے بعد، جب تک رسول اللہ ہیں اس وقت تک رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو بعد کے لیے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ نہ، ایسی بھی آیت کے اندر گنجائش نہیں ہے موجود کہ رسول اللہ کے بعد کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ ابھی جب رسول اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے، اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے، اولی الامر کی بھی
اطاعت ہوگی۔ خب یہ اولی الامر کون ہوں گے؟ معلوم ہوا کہ اولی الامر جنہیں اللہ نے امر کا اختیار و اجازت دے دی ہے، یا جنہیں رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے امر و اختیار کی اجازت دے دی ہے، دے دیا اختیار۔ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے بہت ساروں کو یہ اختیار دیا مختلف مواقع کے اوپر، مثلا جنگوں میں، جنگوں کے اندر ایک سالار جنگ بنایا اور اس سالار جنگ کو سب کو بتا دیا کہ جو یہ کہے گا ویسے آپ نے کرنا ہے، جب یہ شہید ہو جائے ان کی جگہ دوسرا مجاہد، دوسرا فرد سپہ سالار ہوگا، جو وہ حکم دے وہ آپ کا حکم ہے۔ یا بعض اصحاب ائمہ کے بارے میں ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب اور دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں، کہ امام صادق علیہ السلام اپنے بعض ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ جو یہ کہہ دے وہ سمجھو میں نے کہا ہے، تمہیں اس کا کہنا میرا کہنا ہے، میں نے یہ کہا ہے، جو بھی یہ کہے وہ میں نے کہا ہے۔ اس طرح سے اختیارات دیے ان افراد کو، اپنی موجودگی میں دیے کہ جو یہ کہیں وہ اللہ کا کہنا ہے، جو یہ کہیں یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے، ان کی اطاعت لازم ہے۔ مثلا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے عہد خلافت میں جو والی مقرر کیے ہیں مختلف علاقوں کے لیے، مصر کے لیے، بصرہ کے لیے، اور کوفہ کے لیے، مکہ کے لیے، مدینہ کے لیے، خراسان کے لیے، اور رے کے لیے، اور فلاں کے لیے، یہ سب والیان آیا اپنے اپنے خطے میں واجب الاطاعت ہیں، ان کا فرمان ماننا واجب ہے لوگوں کے اوپر یا واجب نہیں ہے؟ اب اطاعت کے باس کو دیکھیں، آیا اطاعت کو دیکھیں تو واجب ہے ان کا ماننا، چونکہ انہیں حق دیا گیا ہے، انہیں اللہ کی جانب سے اختیار ہے ان کے پاس۔ اللہ کی جانب سے کون سی آیت ہے ان کو اختیار کی؟ اللہ کی جانب سے اختیار یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے جس ہستی کو اختیار دیا ہے اس نے اللہ کے معیار اور اللہ کے اختیار سے، دیے ہوئے اختیار سے ان کو صاحب اختیار بنایا ہے، لہذا اس کا فرمان ماننا بھی اللہ کا فرمان ماننا ہے۔ جس طرح فقہا کے متعلق ہے، عادل فقہا کے متعلق، کہ الراد علیہم کالراد علینا، امام فرماتے ہیں کہ جو ان کو ٹھکرائے گا اس نے ہمیں ٹھکرایا ہے۔ ان فقہا کو ٹھکرانا، فقہا عادل یا ولی فقی کو ٹھکرانا، ایسے جیسے امام کو ٹھکرانا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ والراد علینا کالراد علی اللہ، اور جس نے ہمیں ٹھکرایا اس نے اللہ کو ٹھکرا دیا ہے، وہ خدا کو جھٹلا رہا ہے در حقیقت۔ بس اطاعت کا حق، اطاعت کا اختیار، اطاعت کا جواز اللہ تعالیٰ کی جانب سے جس کو بھی عطا ہو جائے وہ واجب الاطاعت ہے، اس کی اطاعت مطلق لازم ہے۔ اس پہلو سے اطاعت کو نہیں دیکھا گیا کہ بعض صورتوں میں اطاعت کا میدان ہی مرتفع ہو جاتا ہے۔ مثلا آج آج کے زمانے کے لیے، یعنی گزشتہ کئی صدیوں سے جو نسلیں گزر رہی ہیں اور آگے گزریں گی، جسے زمانہ غیبت کہتے ہیں، اس دوران اولی الامر پردہ غیبت میں ہیں، رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اللہ تک ان کی رسائی نہیں ہے، اطاعت کا کیا بنے گا؟ اطاعت کا زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ یا تعطیل ہے اطاعت یہاں پر؟ چونکہ اللہ سے پوچھ نہیں سکتے، رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں، اور جو اولی الامر ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں، بس بندگان خدا کیا کریں اس زمانے میں؟ چھوڑ دیں فرمان خدا، دین کو نعوذ باللہ ترک کر دیں، طاغوت کی پیروی شروع کر دیں۔ اللہ کا فرمان اگر نہیں مانیں گے تو دوسری شکل واضح ہے، پھر طاغوت کا فرمان مانیں گے، اور یہی وجہ بنی ہے طاغوتیت کو جواز اسی چیز نے دیا ہے۔ جہاں ہم نے گنجائش چھوڑی ہے، جہاں اللہ کی اطاعت کا میدان ہم نے بند کیا ہے، وہاں طاغوت کی اطاعت شروع ہو گئی ہے، وہاں انہوں نے اس سے بخوبی فائدہ اٹھایا ہے۔
ایک نزاع یہ کی گئی ہے کہ بعض علماء نے یہ دلیل دی ہے آیا کے اندر ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر نزاع ہو گئی تو اس صورت میں رسول اور اللہ کی طرف معاملہ پلٹا دو، آپ اس نزاع کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو۔ یہاں نہیں فرمایا گیا کہ اولی الامر کی طرف پلٹا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نزاع سے مراد یہ ہے کہ جب عوام میں اور اولی الامر میں نزاع ہو جائے، عام مسلمانوں میں، امت میں اور اولی الامر میں، ولی امر میں نزاع ہو جائے، ولی امر کچھ کہہ رہا ہے، لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اس صورت میں کیا کریں؟ آیت کہہ رہی ہے کہ اس صورت میں نہ ولی امر کی بات عوام سنیں، نہ عوام کی بات ولی امر سنیں، بلکہ اس نزاع کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دیں۔ اس نزاع کو نزاع بین ولی امر اور نزاع اولی الامر و نزاع مؤمنین کی طرف لوٹا دیا گیا ہے، جبکہ آیت میں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے اس بات کی تائید کے لیے۔ یہ ظاہر و صراحت آیت کے خلاف ہے کہ یہ نزاع اولی الامر اور رسول اللہ، اور یہ نزاع عوام اور اولی الامر میں ہے اور پلٹانی اللہ اور رسول کی طرف ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر نزاع اولی الامر اور عوام میں نہیں ہے تو پھر اولی الامر کی طرف بھی رجوع کرتے، مثلا عوام کی اپنی اختلاف ہے تو یوں کہتے کہ یہ اولی الامر کی طرف پلٹا دو اور اللہ کی طرف پلٹا دو اور رسول اللہ، تینوں کی طرف پلٹاؤ، جبکہ تینوں کی طرف پلٹانے کا حکم نہیں ہے، دو کی طرف پلٹانے کا حکم ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ تیسرا فریق نزاع کا حصہ ہے ابھی، یعنی یہ نزاع اولی الامر اور مومنین میں ہے۔ اب یہ اشتباہ ہے، برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم میں، مومنین میں آپس میں نزاع قائم ہو جائے، اس نزاع کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ۔ خوب اولی الامر کی طرف پلٹانے کا اس آیت میں حکم نہیں ہے، لیکن اسی سورہ بقرہ، اسی سورہ نساء میں چند آیات بعد میں مومنین کو فرمایا گیا کہ نزاع کو اولی الامر کی طرف پلٹاؤ۔ سارا دین ایک آیت کے اندر تو نہیں بیان ہوتا، قرآن کی جتنی آیات ہیں، مجموعہ آیات کا یہ سب دین ہے، اور یہ ساری آیات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین کے مضمون کو تکمیل کرتی ہیں۔ سورہ نساء میں آیا 83 میں ہے، آیا 80 سے توجہ فرمائیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون مقرر فرمایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، یعنی جو رسول اللہ کا فرمان مانے گا وہ یقین جان لے کہ اس نے اللہ کا فرمان مانا ہے۔ وہ رسول اللہ جو فرمان بھی دیں اس میں یہ نہ کہیں کہ یہ ان کی اپنی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہاں پر یہ پیغمبر کی حیثیت ہے، خدا کا پیغام دے رہے ہیں، یہاں پر یہ اپنی بات کر رہے ہیں، میں یہ مانوں گا، میں یہ نہیں مانوں گا، نہ، مطلق ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ فمن تولا، اور جس نے روگردانی کی، رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے اس کا نگہبان آپ کو نہیں بنایا۔ رسول اللہ کو فرمایا کہ جو نافرمان ہیں آپ نہیں ہیں ان کے ذمہ دار، آپ پر نہیں آتی ذمہ داری۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ بعض اوقات جو سیاسی لیڈر ہیں ان کی ادا دینی رہنما بھی اپنا لیتے ہیں، اور وہ ادا کیا ہے؟ سیاسی لیڈر عموماً جنہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، ہدایت نہیں پانی ہوتی، نہ کرنی ہوتی ہے، صرف ووٹ لینا دینا ہے، ان کے لیے جو نافرمان ہوتے ہیں، جو منہ موڑ لیتے ہیں، وہ بہت اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، ان کی ساری شرائط یہ مان لیتے ہیں کہ بھئی آپ ناراض نہ ہو، پارٹی سے نہ نکلو، جو مطالبہ ہے بتاؤ کیا مانتے ہو، وہ اپنے مطالبات بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے ورنہ میں پارٹی سے نکل کے جا رہا ہوں۔
اور سیاسی لیڈر، سیاسی رہنماؤں کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی کے بندے، ممبران، ارکان ضائع نہیں کرنے، انہیں حفظ کرنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نافرمان، گستاخ، ان کو آپ نگہبان نہیں ہیں، آپ ان کے محافظ نہیں ہیں، نہیں مانتے وہ جائیں جہنم، جائیں جہنم انہی کے لیے بنائیے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں جو آپ کی بات مانتے ہیں، جو اطاعت کرتے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اگر نہیں مانتے تو ہم نے آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا ان کا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ باتوں میں، اظہارات میں اطاعت کی بات کرتے ہیں۔ یقولون طاعۃ، جب بھی ان سے بات سنو اطاعت کی باتیں کر رہے ہوں گے، اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت اولی الامر، اطاعت ولی امر، ہمیشہ ان کی زبانوں پر اطاعت کا لفظ ہوگا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، یہ آپ کے سامنے کہتے ہیں اطاعت اطاعت، جب تک رسول اللہ کے سامنے ہیں جان دینے کے لیے تیار ہیں، رسول کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ یہ فرمایا کہ آپ کے سامنے کی بات ہے بس۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، آپ کے سامنے یہ نعرے لگاتے ہیں، آپ کے روبرو یہ اظہارات کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ سے دور ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان کی زبان بدل جاتی ہے، ان کی بولی بدل جاتی ہے، ان کا موقف بدل جاتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا، رسول اللہ بزرگ ہیں، بزرگوار ہیں، انہیں ایسا ہی کہنا چاہیے، لیکن ہمیں خود مصلحت سے کام لینا ہے، ہمیں خود سوچنا ہے، اس وقت حالات کو دیکھنا ہے۔ نعوذ باللہ رسول اللہ حالات کو نہیں دیکھ رہے ہیں، حالات کو نظر انداز کر کے بات کر رہے ہیں، ہم زیادہ آشنا ہیں، ہمیں ذرا اور وسیع تر سوچنا ہے، اور دین کی خاطر، مسلمانوں کی مصلحت کی خاطر اور مفاد کی خاطر ہم نے یہ نہیں کرنا جو کچھ فرما رہے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور خدا ان کے ان تمام گمراہیوں کو لکھ رہا ہے۔ فاعرض عنہم، آپ بھی چھوڑ دو ان کو، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو آپ کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور باہر جا کر رائے بدل لیتے ہیں اور آپ کے موقف اور آپ کے قول کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ ان کو نوٹ کر رہا ہے، آپ بھی دور ہو جائیں ان سے۔ وتوکل علی اللہ، رسول اللہ کے ساتھی تھوڑے تھے، یہ جو زبانی کلامی بھی آ کر اطاعت کا اظہار کرتے تھے، ان سمیت بہت کم تھے، قلیل تھے۔ انصار و دوستان، رسول اللہ کو ساتھی چاہیے، رسول اللہ کو ایک قوی جماعت کی ضرورت ہے، اس قلیل جماعت میں یہ مشکلات بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ زبانی فقط اطاعت کے نعرے لگانے والے ہیں، عملاً حاضر نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ نچوڑ دیں آپ ان سے دور ہو جائیں، اور یہ جو مشورہ دیتے ہیں، ڈراتے ہیں آپ تنہا ہو جائیں گے، آپ اکیلے ہو جائیں گے، سب کو ساتھ لے کے چلیں، فرمایا نہ، گھبرائیں نہیں آپ۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں، اعتماد خدا پہ کریں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اگر آپ اللہ کو وکیل بنائیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں تو اللہ کافی ہے اعتماد و بھروسے کے لیے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ اللہ کی ذات کافی ہے اس بھروسے کے لیے۔ اور وہ آیت 83 جہاں پر اب اصل مطلب آ رہا ہے وہ یہ ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس بات پہنچتی ہے، کوئی تدبیر پہنچتی ہے امن کی یا خوف کی، امن و خوف کی بات جب ان تک پہنچتی ہے تو اس صورت میں اسے پھیلا دیتے ہیں، اسے عام کر دیتے ہیں، ہراس پھیلاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، اپنے تک نہیں رکھتے بات۔ بعض اوقات کسی کو کوئی بات مل جاتی ہے، خبر ہو جاتی ہے کہ یہ ہونے والا ہے، میں نے سنا ہے،
کچھ لوگ یہ منصوبہ بنا رہے تھے، ان کا منصوبہ کس کو بتانا چاہیے؟ یہ باتیں اس طرح کی امن کی، امنیت سے متعلق باتیں، خوف کی باتیں، یہ کس کو بتانی چاہیے؟ مثلا دشمنوں کے منصوبے، دشمنوں کی سازشیں، اگر کسی کو آگاہی مل گئی ہے تو کیا کرے آ کر؟ یہ نہیں کہ مجمع میں کھڑا ہو کر کہے کہ ایو الناس، میں ادھر دیکھ کے آیا ہوں، ادھر لوگ پلاننگ کر رہے تھے، آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. یہ سب کو بتا کے ڈرا کے بھگا دو سب کو، چونکہ لوگوں کے لیے یہ افواہ کافی ہوتی ہے، خوف کی افواہ سے بھاگ جاتے ہیں. یہ بات کہاں کریں، کس کے ساتھ کریں جا کر؟ اگر کسی کے پاس ایسی معلومات آتی ہیں، اگر کوئی امر، کوئی معاملہ امن و خوف کے متعلق ان کے پاس آتا ہے تو کس کو بتائیں؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اگر یہ اس معاملے کو پلٹا دیتے، لوٹا دیتے رسول اللہ کی طرف اور اولی الامر کی طرف. جب ان کے پاس ایک بات آتی ہے، راز کی بات آتی ہے، امن کے بارے میں بات آتی ہے، خوف کے متعلق بات آتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ یہ رسول اللہ کو سب سے پہلے آگاہ کریں. انہیں چاہیے کہ یہ اولی الامر کو سب سے پہلے آگاہ کریں، اولی الامر تک پہنچائیں یہ بات. لو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم. تو اس سے آگاہ ہو جاتے وہ جو اہل استنباط ہیں. یہاں پر قرآن نے بہت خوبصورت نقطہ بیان فرمایا ہے، لیکن یہ نقطہ انفرادی زندگی، نجی زندگی اور رسوماتی زندگی کے لیے کسی کام کا نہیں ہے. ان کے لیے یہ آیت کچھ بھی نہیں بیان کر رہی. یہ آیت بیان کر رہی ہے اس گروہ کے لیے. مثلا جیسے میں کہوں فوج، جیسے فوج ہے، منظم ادارہ ہے، فوج میں اگر کوئی بات کسی کو خفیہ منصوبہ دشمن کا فوجی کو پتہ چل جاتا ہے، سپاہی کو یا کسی درمیانے درجے کے رینکر کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ قرآن کا فرمانے کہ یہ جائے رسول اللہ کو بتائے اور جا کر اولی الامر کو بتائے، کمانڈر کو بتائے. ایسے فوج میں اعلان نہ کر دے جا کر کہ حملہ ہونے والا ہے، میزائل لگنے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے. یہ نہ کرے، ہراس نہ پھیلائے. اگر یہ رسول اللہ کو بتا دے اور یہ اگر اولی الامر کو بتا دے تو ہوگا کیا؟ اس سے آگاہ ہو جائیں گے وہ جو مستنبط ہیں، مستنبط آگاہ ہو جائیں گے اس سے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. استنباط جو عموماً اجتہاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ اجتہاد کی صلاحیت کا نام استنباط ہے. کہتے ہیں مجتہد کون ہے جو استنباط کر سکے. استنباط عربی لفظ ہے، مادہ نباتا سے ہے، توئے کے ساتھ، نون بے توئے، نباتا، نبتا سے استنبتا بنا ہے. استنبتا یعنی مجتہدانہ کاوش. اصطلاح میں استنباط کا یہ مطلب ہوتا ہے. جو کتابیں علماء پڑھتے ہیں، طلباء پڑھتے ہیں، ان میں سے بعض کتابوں کا عنوان ہی یہی ہے، اصول استنباط. اصول فقہ کی ایک پرانی اچھی کتاب ہے، اب نہیں پڑھائی جاتی، اس کا نام ہی اصول الاستنباط ہے، یعنی اجتہاد کے اصول. کہ اس کتاب کو پڑھ کر اس کتاب کے اصول اپنا کے انسان کے اندر قوت استنباط پیدا ہو جاتی ہے. نبتا عربی زبان میں کنویں کی کھدائی کو کہتے ہیں. وہ کھدائی جو پانی تک پہنچ جائے. کنواں کھودتے ہوئے، آج کل کنویں کم کھودتے ہیں، مشینوں سے بورنگ کر لیتے ہیں زمین کا سوراخ، اور جہاں پانی کی سطح ہوتی ہے وہاں پہ پانی آ جاتا ہے.
کھدائی کرتے کرتے پانی تک پہنچنا، اس کو عرب کہتے ہیں نبت۔ مثلا صحرا میں پانی نہیں ہوتا، چشمہ نہیں ہے، بارشیں بھی نہیں ہوئی، تو انہیں کنویں کھودنا پڑتے ہیں، اور بہت گہرائی میں ہوتا ہے، صحراؤں میں پانی بہت نیچے ہوتا ہے، تو انہیں بہت انتظار ہوتی ہے کہ پانی نکلا نہیں نکلا۔ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں جو ڈول کھینچ رہے ہوتے ہیں مٹی کے، ایک دو نیچے اترے ہوتے ہیں، وہ کھدائی کرتے ہیں، ڈول بھرتے ہیں، یہ اوپر کھینچتے ہیں۔ یہ اوپر والے بار بار ان سے پوچھتے ہیں کہ پانی نکلا؟ وہ نیچے سے زور سے کہتے ہیں پانی نہیں نکلا۔ یہ اوپر سے زور سے کہتے ہیں کہ نبت الماء، یعنی یہ کھدائی پانی تک پہنچ گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ نہ، ابھی پانی نہیں نکلا، یعنی کھدائی مزید کرنی ہے، ابھی اتنی کھدائی کرو، اتنی اس کی بورنگ کرو کہ پانی تک پہنچ جاؤ گہرائی میں، چونکہ پانی گہرائی میں ہوتا ہے، کنواں گہرائی میں ہوتا ہے۔ اس سے لفظ نبتا ہر اس کام کے لیے استعمال ہونے لگا، اس معنی سے آگے بڑھ کر جو گہرائی میں جس کے لیے جانا پڑتا ہے۔ بہت سارے کام ہیں، ان کو انجام دینے کے لیے انسان کو کافی سوچ بچار کرنا پڑتی ہے، جستجو کرنا پڑتی ہے، اس کام کے لیے انسان کو کوشش کرنا پڑتی ہے، بہت دور تک گہرائی تک جانا پڑتا ہے، پھر وہ شے ہاتھ آتی ہے۔ بہت ساری کوشش کے بعد ان کو بھی اسی اصطلاح سے بیان کرنے لگے، اور از جملہ یہ صلاحیت جو انسان کے اندر موجود ہے، صلاحیت استنباط، نبتا یعنی علوم، طالب علم جو علوم پڑھتے ہیں، پڑھ کے پھر اسے پڑھاتے ہیں، اور علوم میں اتنی گہرائی تک چلے جاتے ہیں کہ ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دلیل سے، قرآن کی دلیل سے، سنت کی دلیل سے، عقل کی دلیل سے اللہ کا حکم نکال سکتے ہیں۔ اتنی گہرائی، علمی پختگی ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اس مرحلے کو استنباط کہتے ہیں۔ استنباط وہ شخص جو حکم نکالتا ہے دلیلوں سے، جو حکم نکالتا ہے منابع سے، اس عمل کو استنباط کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم جس کو استنباط کر رہا ہے، وہ اس سے قریب معنی ہے، اجتہادی استنباط کے قریب معنی ہے، لیکن زیادہ قریب معنی ہے تجزیہ و تحلیل کرنے کے۔ استنبطہ یعنی کھودنا، غبار ہٹانا، ملبہ ہٹانا، اور حوادث یا واقعات اور مختلف امور کے نیچے دبی ہوئی حقیقت کو تلاش کرنا، تجزیہ و تحلیل کر کے، اسے استنباط کہتے ہیں۔ اہل تحلیل، تجزیہ کرنے والے، تجزیہ نگار جو تحلیل کی قوت رکھتے ہیں، ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ بہت سارے واقعات اسی طرح تسلسل کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں متواتر طور پر، وہ ان واقعات کو لے کر، ان واقعات سے متصل اور واقعات، ان واقعات کے پیچھے اور حقائق، ان سب کو لے کر ان کی کڑیاں ملاتے ہیں، ان کو کھولتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اور تجزیہ کرنا یعنی کھولنا، جز کرنا، تحلیل کرنا یعنی اس کو کھولنا، الگ کرنا، یہ جو انبار ہے، ڈھیر ہے، اس کو جدا جدا کر کے سمجھنا، اور اس طرح سے وہ ایک حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، اصل راز تک پہنچ جاتے ہیں۔ افواج کے اندر مستنبط ہوتے ہیں کہ جتنی بھی جاسوس امن و خوف کی خبریں جاسوس لے کر آتے ہیں، ہر فوج کے اندر جاسوسی کا شعبہ ہوتا ہے جو ملکی مسائل سے متعلق امن و خوف کے بارے میں خبریں جمع کرتے ہیں۔ یہ ساری خبریں وہ لوگوں میں نشر نہیں کرتے، یعنی اس آیت کے مضمون کی فوج بہت پابند ہوتی ہے۔ امن و خوف کی کوئی بات جاسوسوں کے ذریعے ان کو پتہ چلتی ہے، یہ عوام کو نہیں بتاتے، سپاہیوں کو نہیں بتاتے، بلکہ سیدھا بتاتے ہیں کمانڈروں کو، اور نہ بھی ہر کمانڈر کو، بلکہ متعلقہ محکمے کو بتاتے ہیں۔ وہ متعلقہ محکمہ جس کا کام تجزیہ تحلیل کرنا ہوتا ہے، انالائز کرنا ہوتا ہے، انہیں بتاتے ہیں، وہ ان خبروں سے نبت کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، یعنی اصل ماجرا، حقیقت
نکال لیتے ہیں اس گہرائی سے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ جب تمہارے پاس خوف و امن کی کوئی بات آئے تو رسول اللہ کو آ کے بتاؤ۔ لیکن جو ہلکا پھلکا آدمی، چھچورے آدمی کو جب کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ ساتھ سے پہلے آ کر اس کا واٹس ایپ میسج بناتا ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں کوئی جاہل آدمی، ناآگاہ آدمی یا معمولی آدمی نہیں ہوں، میں وہ ہوں جس وقت ملک کا سب سے اپ ڈیٹ آدمی ہوں، پہلے خبریں میرے پاس آتی ہیں اور مجھ سے پھر آگے میسج دوسروں کو پہنچتے ہیں۔ خوب یہ اگر امن و خوف کی خبر ہے، اگر آپ کو سلامتی کی خبر ہے، ملکی سلامتی سے تعلق رکھتی ہے، قومی امور سے تعلق رکھتی ہے، تو اس خبر کو پہلے آ کر رسول اللہ کے سامنے پیش کرو، رہبر کے سامنے پیش کرو، پیشوا کو آ کر بتاؤ اور اولی الامر کو بتاؤ۔ ان کو بتانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو بتانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مستنبط ہیں وہ اس سے آگاہی پیدا کر لیں گے۔ لعلم الذین یستنبطونہ منہم، جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، تجزیہ تحلیل کر سکتے ہیں، وہ اسی خبر سے بہت کچھ جان لیں گے اور بہت سارا دفاعی نظام بنا لیں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر خدا کا لطف و رحمت نہ ہوتا تو شیطان کے پیچھے چل پڑتے۔ یہ جو رسول اللہ کے پر اعتماد نہیں کرتے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے اور طاعتن کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ نہ یہ شاید درست فیصلے نہیں ہو رہے، ہم الگ سے بیٹھ کے سوچیں، چنتا کریں کیا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، یہ شیطان کے پیچھے چل پڑتے سارے، سوائے چاند ایک کے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا۔ پس اس آیہ کریمہ میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس اہم خبر پہنچتی ہے وہ لے کر اسے لوٹاؤ فوراً رسول اللہ کی طرف اور اولی الامر کی طرف۔ اس آیہ کریمہ میں پھر کیوں نہیں فرمایا کہ اگر نزاع ہوتا ہے، لوگوں کے اندر منازعہ ہوتا ہے، تو اس نزاع کو لے کر اولی الامر کے پاس ہو، بلکہ اللہ اور رسول کی طرف ہے؟ اس سے انہوں نے بعض نے یہ استفادہ کیا کہ یہ نزاع گویا اولی الامر اور لوگوں کے درمیان ہے، چونکہ پلٹانے سے، اللہ اور رسول کی طرف پلٹانے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اولی الامر کی طرف نہیں پلٹانا، چونکہ اولی الامر فریق ہے، نزاع کا حصہ ہے۔ اب یہاں اس آیا میں صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ اولی الامر کی طرف پلٹاؤ جو اہم امور ہیں، پہلے اولی الامر کو باخبر کرو اور پھر اولی الامر جس کو بتانا چاہیں بتائیں۔ اس آیہ کریمہ میں آیا 59 میں سورہ النساء کی جو حکم دیا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور پھر اس کے بعد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر آپ غور کریں تو بات پہلی اطاعت کا حکم تسلیسی ہے، 3 اطاعت کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پھر اس تسلیس کو تثنیہ بنا دیا گیا کہ جب تنازع ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اس رجوع کو پھر توحید میں تبدیل کر دیا گیا، ان کنتم تؤمنون باللہ، کہ اگر اللہ پر ایمان ہے تو پھر، اور یوم آخرت پر ایمان ہے، کہ یہاں پر توحید کی بات کی گئی ہے، یہاں نہیں کہا کہ اگر اللہ اور رسول پر ایمان ہے، یہاں پر فرمائے ان کنتم تؤمنون باللہ، یہاں رسول کا بھی ذکر نہیں ہے، یہاں نہیں فرمایا کہ اگر اللہ اور رسول کو مانتے ہو تو جھگڑا اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو، بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کو مانتے ہو، ایمان مؤمن باللہ ہو، فقط توحید کا ذکر ہے، فقط اللہ کا ذکر ہے، کہ اگر خدا کو مانتے ہو تو نزاع کے وقت ارجاع دو اللہ اور رسول کی طرف اور اطاعت کرو اللہ، رسول اور اولی الامر کی۔ اور یہ اسلوب ہے قرآن کریم کا کہ جہاں پر بھی
خداوند تبارک و تعالی نے رسل، انبیاء اور واجب الاطاعت مقامات کا تعارف کروایا کہ ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، وہاں پر وہ اصل جو مستحکم رکن ہے دین کا، توحید، اسے ساتھ قائم رکھا ہے کہ یہ تثلیث نہایتاً توحید کے اوپر پلٹ رہی ہے، لوٹ کر آ رہی ہے۔ قرآن کریم کی اور بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر اسلوب قرآن یہی ہے، اور اس آیہ کریمہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے، یہ آیہ یہاں ختم نہیں ہو جاتی، ذالک خیر و احسن تاویلا، یعنی یہ انجام اس طرح سے بات کو پلٹانا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ احسن ہے تمہارے لیے۔ تاویل انجام کار، نہایت کار، اصل، بنیاد، اگر اس کو بناؤ تو یہ تمہارے لیے درست ہے۔ پھر اس کے بعد ہے الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، کہ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ جب ہم نے حکم دے دیا اطاعت کا، اللہ کی اطاعت کا، رسول اللہ کی اطاعت کا، اولی الامر کی اطاعت کا، اس کے بعد اب بعض لوگوں کو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، جو کچھ رسول اللہ پہ نازل ہوا اسے مانتے ہیں، جو کچھ رسول اللہ سے پہلے دیگر انبیاء پر نازل ہوا اسے مانتے ہیں، لیکن جب تحاکم کا وقت آتا ہے، حاکم چننے کا وقت آتا ہے، حاکمیت کا وقت آتا ہے، اس وقت طاغوت کو حاکم مان لیتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھے ہیں آپ نے، یہ گمراہ ہیں اصل۔ اطاعت کی آیت کے بعد طاغوت پرستی و طاغوت کی تحاکمیت و حاکمیت کو ماننے والوں کا ذکر کر کے ان گمراہوں کا فرمایا یہ شیطان زدہ ہیں در حقیقت، جو زبان سے اور ذہن میں گمان یہ رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تأثر یہ دیتے ہیں کہ مومن ہیں، لیکن ان کا ایمان حکومت تشکیل دیتے وقت نظر آ جاتا ہے، حاکم چنتے وقت نظر آ جاتا ہے کہ یہ مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں۔ اس آیت میں ہے کہ یہ شیطان زدہ ہیں۔ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان چاہتا ہے انہیں بہت دور، دین سے، خدا سے بہت دور کر دے اور گمراہی میں ان کو ڈبو کر ان کو غرق کر دے گمراہی کے اندر۔ بس اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان اطاعت خدا، اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر کا ہے، اور جیسے اشارہ کیا تھا کہ اصل موضوع اولی الامر نہیں ہے آیت میں، موضوع اطاعت ہے۔ اطاعت مطلق ہے، اطاعت خدا بھی مطلق ہے، اطاعت رسول اللہ بھی مطلق ہے، اور اطاعت اولی الامر بھی مطلق ہے۔ اب اولی الامر کا جو بھی معنی جس نے کیا ہے وہ اطاعت کا مواظبت کرے، اطاعت کی، کہ اطاعت کو معطل نہیں کرنا، اطاعت کا اطلاق ختم نہیں کرنا، اطاعت کو کسی نسل کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ مختص و مقید نہیں کرنا، اطاعت کو بندگان خدا سے نہیں اٹھانا، رف نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کہ اس طرح سے منع کریں کہ اب تو نبی اکرم نہیں ہے پس اطاعت کیسے ہو سکتی ہے، اللہ تک ہماری رسائی نہیں ہے اطاعت کیسے ہو سکتی ہے، اولی الامر پردہ غیبت میں ہے اطاعت کیسے ہو سکتی ہے۔ پس کیا کرو؟ پھر دیکھا ان لوگوں کو جو گمان رکھتے ہیں ہم مومن ہیں، یہ ہیں نتیجتاً طاغوت کی طرف جانے والے، جو اطاعت خدا اور اطاعت فرمان خدا کو معطل کر دیتے ہیں۔ وہ اب کیا کریں؟ وہ اب طاغوت ہی رہ گیا ہے پیچھے۔ یہ جو آیہ بعد میں اس طبقے کو فوراً آیہ اطاعت کے بعد طاغوت پرستوں کو متعارف کروایا گیا ہے۔ فرمان اطاعت، آیہ اطاعت کے متصلاً طاغوت پرستی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انہی میں سے جو گمانی ایمان رکھتے ہیں طاغوت پرست ہیں۔ کیوں؟ طاغوتیت کی گنجائش کہاں سے نکال لیتے ہیں؟ جب اطاعت خدا کو درمیان میں سے ہٹا دیتے ہیں، یا الجھا کے تفسیروں کے اندر، فتووں کے اندر، معانی کے اندر الجھا کے اطاعت کا میدان خراب کر دیتے ہیں، یا اس کو
ناممکن قرار دے کر کہ اللہ کا نظام ناممکن ہے، اور طاغوت کے لیے میدان ہموار کر دیتے ہیں۔ اس لیے لوگ مومن ہوتے ہوئے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب تحاکم کا وقت آتا ہے تو طاغوت کی طرف مومن چلے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا انحراف اہل اطاعت کے اندر آ جاتا ہے کہ طاغوت پرست و طاغوت کے پیروکار بن جاتے ہیں، محکوم طاغوت بن جاتے ہیں۔ آیات دیگر ہیں کہ انشاءاللہ انہیں بعد میں عرض کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد۔